یعنی جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینیاں، فرمایا اس پہ تو تم یقین رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں آخرت کی بھلائی عطا کروں، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، فرمایا تم دنیا کا مال و اسباب کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ کہتا ہے حالانکہ میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، تم عارضی نفع کے پیچھے بھاگتے ہو، میں تمہیں دائمی نفع دینا چاہتا ہوں، تم اس عارضی دنیا کی خاطر مارے مارے پھرتے ہو، میں تمہیں دائمی زندگی عطا کرنا چاہتا ہوں، تم اس دنیا کی عارضی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ میں تمہیں دائمی اور اس سے بڑھ کے وہ لذتیں کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے میں وہ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ چاہتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہم لوگ مجھ سمیت ہم دنیا کے اتنے طالب ہو گئے، دنیا کے اتنے حریص ہو گئے، دنیا کے اتنے لالچی ہو گئے کہ اسی دنیا کی خاطر ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، اسی دنیا کی خاطر جو فانی ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس دنیا کی خاطر کہ جس نے ختم ہو جانا ہے اور سب کو یقین ہے اور اپنی آنکھوں سے تکتے ہیں کہ وہ فلاں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اس حد تک یقین بھی ہے، باوجود اس کے ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ہم زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر سکون آنا چاہیے، چاہے اس سے کسی کا سکون چھیننا بھی پڑے تو چھین لو، ہماری طبیعتیں ایسی ہو گئی، اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اندھا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کے اندر ہم ایسے ہیں کہ جیسے ہم نے اس جہاں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے نہ پھرو، جو میں چاہتا ہوں، جو میری چاہت ہے، اپنی چاہت کو میری چاہت کے پیچھے لگا دو، اپنے ارادے کو میرے ارادے کے پیچھے لگا دو، اپنی مرضی اپنے وجود سے اپنے من سے نکال کے رکھ دو، پھر دیکھنا میں جو تمہیں عطا کروں گا وہ ایسا ہے کہ جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم لوگ اتنے غفلت میں پڑ گئے کہ اپنی موت کی صرف امید ہے، یقین نہیں ہے ہمیں، یقین تو اس کا ہوتا ہے کہ جو مر گیا ہے کہ بھئی یہ مر گیا، اس کی موت کا یقین ہوتا ہے اور اپنی امید ہوتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہر حال میں ہم میں سے ہر فرد کو اپنی موت کا یقین رہنا چاہیے۔ اب یاد رکھیے گا کہ حضرت سہل بن سعدی، ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا بھی مجھ سے پیار کرے اور خدا کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے، یعنی اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی عمل ہے، فرمایا اپنے من سے دنیا کی طلب کو نکال دے، دنیا میں رہ، کاروبار کر، معاملات کر، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ کے تسبیح لے کے جنگلوں میں نکل جا، یہ نہ کوئی ولایت ہے اور نہ دین اس کا سبق دیتا ہے، فرمایا دنیا میں رہ لیکن دنیا کی چاہت من میں نہ رکھ، محبت من میں نہ رکھ، کیونکہ اس قلب میں ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، یا دنیا کی محبت رہ سکتی ہے یا خدا کی محبت رہ سکتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس من میں دو محبتیں جمع ہو جائیں۔ اب میں نے اور آپ نے آج یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے قلب میں کس شے کی محبت ہے، کیا اللہ کی محبت ہے یا اس دنیا کی چاہت اور محبت ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دنیا میں رہ لیکن دنیا کا طالب نہ بن، خدا بھی تجھ سے پیار کرے گا اور خدا کی مخلوق بھی تجھ سے پیار کرے گی۔ حدیث مبارکہ ہے اور حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر میرے نزدیک نا اس دنیا کی قیمت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، فرمایا میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، رتی برابر اپنے دشمنوں کو نہ دیتا، میرے نزدیک اس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اس دنیا کی، اس لیے دیکھو جو مجھے نہیں مانتے میں نے کتنا انہیں عطا کر رکھا ہے، کتنا دیتا، کیونکہ میرے نزدیک اس کی قیمت کوئی نہیں ہے، اور دنیا کا معنی ہی گھٹیا ہے،
جو لفظ دنیا ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی گھٹیا ہے۔ اب جب بندہ دنیا کا طالب ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے گھٹیا شے کا طالب، اور جو بندہ ساری عمر گھٹیا شے کا طالب ہو اس کا حال پھر کیسا حال ہوگا؟ اس کا مزاج بھی گھٹیا بن جائے گا، اس کی طبیعت بھی گھٹیا ہو جائے گی۔ اس لیے جو اعلیٰ ہے اس دنیا سے اعلیٰ وہ اللہ کی محبت ہے، وہ من میں بسانی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، لوگوں دنیا سے بچتے رہنا، دنیا کی لذتوں کو من میں نہ بسانا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور یہ آخری حدیث مبارکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تم سے ایک ہی خوف ہے، کوئی اور خوف نہیں ہے، تم مشرک نہیں ہوگے میرے بعد۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، اس شے کا مجھے خوف نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، اور ایسے دنیا دار بنو گے، یہ مراد نہیں کہ کاروبار کرنے لگو گے، نہیں، کاروبار کرنا سنت مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مال کمانا چھوڑ دو، ہم کہتے مال کماؤ لیکن مال کمانے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مد نظر رکھو، دنیا میں رہو لیکن غالب محبت اللہ کی رہے اور اللہ کے رسول کی رہے۔ فرمایا مجھے خوف اس چیز کا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے پیچھے اس طرح مارے مارے پھرو گے کہ نہ تمہیں اللہ کے کسی حکم کا حیا رہے گا نہ میرے کسی حکم کا حیا رہے گا۔ آج یہی حال ہے، ہم اس گھٹیا دنیا کے طالب ہوئے اور ہمارے مزاج بھی گھٹیا ہو گئے، ہم خود گھٹیا ہو گئے، کیوں؟ ہماری طلب ہی گھٹیا ہے۔ اس لیے من میں محبت الہی کو سجاؤ، اللہ کے بنو، اللہ کے رسول کے بنو۔ یہ وقت آنا ہے، مجھ پہ بھی آنا ہے اور آپ میں بھی آنا ہے۔ جس بندے کو موت یاد ہو نا، اس کے جسم سے نافرمانیاں نہیں نکلتی، اس کے اعضائے بدن نافرمانی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر آج ہم گناہ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں موت کی امید ہے، یقین نہیں ہے، ہمیں قبر یاد نہیں ہے، وصال الہی یاد نہیں ہے، اللہ سے ملاقات یاد نہیں ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہو کے حساب دینا ہمیں یاد نہیں ہے۔ محض اتنا ہی سوچ لینا کہ اس کے حضور کھڑا ہونا ہے، حساب تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس نے صرف یوں کر کے پردہ اٹھا دیا تو کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اس لیے آنکھ کھلی ہے، غنیمت جان لیں، دل کی دھڑکن باقی ہے، غنیمت جان لیں، زندگی باقی ہے، غنیمت جان لیں۔ اور موت حقیقت میں کیا ہے؟ موت یہ ہے، مرنا کیا ہے؟ سادہ لفظ میں اگر تشریح کروں، مرنا کیا ہے؟ اصل مرنا یہ ہے کہ جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہے۔ اصل موت یہ ہے، وہ سانس چل بھی رہی ہے تو مر گیا ہے، دل کی دھڑکن باقی ہے تب بھی مر گیا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کا ناراض ہونا ہی بندے کا مرنا ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، آنکھ بند بھی ہو گئی ہے نا، سانس بند بھی ہو گیا ہے، دل کی دھڑکن بند بھی ہو گئی ہے، وہ مرا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے کہ جو باقی ہے، اس کا فانی سے تعلق ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمیں باقی سے تعلق بنانا چاہیے۔